جس موضوع کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا وہ ہے قبر آخرت کی پہلی منزل۔ عمومی طور سے یہ چیز ہر کسی کو معلوم ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی کے ٹالنے سے ٹلتی نہیں، نہ کسی کی کوشش سے ذرا تاخیر ہو سکتی ہے۔ ساری کی ساری ٹیکنالوجی دنیا ایک طرف ہو جائے اور اگر کسی کا وقت مقررہ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس چیز کا اقرار، اس بات پر ایمان محض مسلمانوں کا ہی نہیں، مومنوں کا ہی نہیں، بلکہ اس بات کا اقرار اور اس پر ایمان غیر مسلم اور دوسرے تمام لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں رب کائنات کا اقرار نہیں کرتے، رب کائنات پر ایمان نہیں لاتے، لیکن اس موت پر ان کا اس بات پر ان کا یقین ہے کہ ہاں موت یہ اٹل حقیقت ہے، یہ کسی کے ٹالنے سے ٹلتی نہیں ہے اور ہر کسی کے ساتھ آنے والی ہے، ہر کوئی یہاں سے جانے والا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک چیز اور بنیادی طور سے ہر مسلمان کو خاص طور سے جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ تین ادوار سے گزارنے کے بعد چوتھے دور میں جا کر کے اپنے منزل کو ہم پائیں گے۔ پہلا دور عالم ارحام جو ماں کے پیٹ کا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب ابھی دنیا کے اندر دنیا کی روشنی میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا، ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی ایک دنیا ہے، وہاں پر بھی وہ 9 ماہ گزار کر کے یا جیسے جتنے اس کے مقدر میں ہوتے گزار کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر کے، اندھیری دنیا کو چھوڑ کر کے روشن دنیا کے اندر وہ نگاہ کھولتا، اپنی آنکھ کھولتا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ انسان جو ابھی تک جس کا نام اعمال بالکل سفید تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نقش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، وہ اسی دنیا کے اندر آ کر کے، اسی دارالعمل کے اندر آ کر کے وہ اپنے سادہ اور کوڑے نام اعمال کے اندر اچھائی اور برائی کو ثبت کرتا ہے، لکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد تیسری دنیا شروع ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے وقت مقررہ پر جاتا ہے اور عالم برزخ کی طرف وہ رحلت کر جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو تیسری دنیا ہے، جو تیسرا دور شروع ہوگا، وہ انسان کے جسم سے، اس کے جسم سے روح کا قبض ہو جانا، روح کا نکل جانا، وہ دوسرے گویا کی دوسرے دنیا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ عالم برزخ کی طرف چلا گیا ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا دور وہ ہوگا جب اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا، اور یا تو کسی جس کے حق میں جنت ہوگی وہ جنت پا جائے گا، اور جس کے حق میں جہنم ہوگی وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ 4 ادوار ہیں، یہاں پہ جا کر کے ہم کو منزل ملنے والی ہے۔ سامعین کرام، ہم اور اب فی الحال موجودہ وقت میں دوسرے دور میں ہم چل رہے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر ہیں جہاں پر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے سادے نام اعمال کو، سفید جو نام اعمال تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے رجسٹر، تم اس کے اندر اچھائیاں بھر لو، نیک کام بھر لو، تاکہ کل جس دنیا کے اندر تمہاری انٹری ہونے والی ہے، تمہارا داخلہ ہونے والا ہے، تمہارے لیے معاون ثابت ہو، تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہو۔ اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہاں سے ہر کسی کو جانا ہے اور اس دنیا کے اندر یعنی عالم برزخ کے اندر اس کو قدم رکھنا ہے۔ بقول شاعر، عربی شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو ہر کسی کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ یعنی اس دنیا سے نکل کر کے عالم برزخ کی طرف داخل ہونا، اس دنیا کے اندر یہ قبر دروازہ ہے، اسی سے ہم اور آپ داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ قبر، اس کے تعلق سے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ سب سے اہم اور بڑی بات یہ کہ قبر جو ہے جہاں سے ہماری آخرت کی شروعات ہوتی ہے، عالم برزخ کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے، ہم اور آپ یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ بہت آسان ہے، بس قبر میں ہم مل جائیں گے، جا کر کے قبر میں سو جائیں گے، مٹی میں سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ہم جو کچھ یہاں کریں گے، جیسا اعمال ہم کریں گے،
اس کا اثر ہم کو روح قبض ہوتے وقت سے ہی احساس ہونا شروع ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک نیک آدمی جو ہوتا ہے, نیک روح جو ہوتا ہے, جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو خوبصورت فرشتے آتے ہیں اس کے لیے. خوبصورت فرشتے ہیں, اچھے کفن کو لاتے ہیں جس کے اندر جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے, اور آ کر کے وہ مومن کے پاس بیٹھتے ہیں, متقی کے پاس کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ فرشتے کہتے ہیں, خوبصورت چہرے والے, خوشبو سے تر اس کا کفن, کہتے ہیں کہ اے پاک روح, اے نیک روح, تو خوش ہو جا اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کی راضی کی طرف اور اس کے خوشنودی کی طرف لوٹ چل, کیونکہ تیرا ٹھکانہ وہی ہے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی روح اس طریقے سے نکل جاتی ہے جیسے مٹکے سے پانی نکل رہا ہو, آسانی سے نکل جائے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو, اسی طریقے سے اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے. لیکن اس کے برخلاف وہ فاسق و فاجر, وہ منافق, وہ گنہگار جو زندگی بھر پوری عمر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے, رسول کی نافرمانی کرتا رہا, جب اس کا جاگنے کا عالم ہوتا ہے, جب اس کا روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے, تو وہ بہت سارے مصائب و آلام کا سامنا کرتا ہے, بہت ساری مشکلات سے وہ دوچار ہوتا ہے. میں ایک حدیث کی بات بیان کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فاسق و فاجر کا روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے تند خو فرشتے آتے ہیں, بہت ہی بد شکل ڈرانے شکل کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اور نہایت ہی بدبودار اس کا کفن ہوتا ہے کہ اس طریقے کی بدبو دنیا کے اندر موجود نہیں. سب سے بدبودار کفن لے کر کے اس کے لیے آتے ہیں, اور آنے کے بعد قرآن مقدس کے الفاظ ہیں, فرشتے آتے ہیں باسطوا ایدیہم, ہاتھ پھیلاتے ہیں, اس سے کہتے ہیں اخرجو, نکل, اپنی روح کو نکال, اپنی روح کو نکال. لیکن کون ہے جو خود سے اس کو کہا جائے کہ تو اپنے اوپر زخم لگائے گا؟ وہ عقل مند ہوگا تو نہیں کرے گا وہ. اور وہ عالم جبکہ اس کو یقین ہو چکا ہوگا, اس کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میرا آخر وقت آ چکا ہے, اب لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. فرشتے کہیں گے آج تجھے رسوا کن عذاب دیا جائے گا, تیرا بدلہ دیا جائے گا, وہ بدلہ جو تو نے اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹی باتیں گڑھی تھیں. یعنی جو کچھ تم نے شرک کیا, جو کچھ تم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی توہین کی تھی, آج تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ روح ادھر, قرآن مقدس کے الفاظ ہیں کہ روح ادھر ادھر بھاگے گی, کبھی چہرے میں آئے گی, کبھی جسم کے کسی اور حصے میں جائے گی. فرشتے اس کو تھپڑ لگائیں گے, اس کو مار مار کے اس کے پیٹھ پہ ماریں گے, اس کے چہرے پہ ماریں گے, اور روح کو کھینچ کر کے نکالیں گے. حدیث کے الفاظ بتلاتے ہیں کہ جیسے کاٹن کپڑا ہو, بھگویا ہوا ہو, کاٹیلے دار جھاڑی پر ہو, اس کو کھینچتے وقت جس طریقے سے کپڑے کے کچھ حصے اس پر رہ جاتے ہیں, اس طریقے سے فرشتے ہاتھ ڈال کر کے اس کے اندر سے روح کو نکالیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب جان نکل رہی ہوگی. بتانا یہ ہے کہ نیک اور برے اعمال کے اثرات اس کے روح قبض ہونے کے وقت بھی اس کے اوپر سخت ہوتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں. ابھی بندہ قبر کے اندر نہیں گیا ہے, روح نکل گئی, عالم برزخ کی طرف اس کا کوچ ہو گیا, رحلت کر گیا, وفات پا گیا, لیکن ابھی قبر کے اندر نہیں گیا ہے. ابھی قبر کا جو معاملہ شروع ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. یہی وجہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس ٹھہرتے یا اس کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی, گیلی ہو جاتی تھی. آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے جب جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس قدر سے نہیں روتے, آپ کے سامنے آخرت کا پورا نقشہ بیان کیا جاتا آپ اس طریقے سے نہیں روتے, آپ کے سامنے جب قبر کا بیان ہوتا ہے آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس طریقے سے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ, ان القبر اول منازل الاخرہ, قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے.
ہم آخرت کے ایک طویل سفر پر نکلنے والے ہیں. یہ سب سے پہلی منزل ہے. اور فرمایا فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ, اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد والی منزل اس کے لیے اور آسان رہے گی. لیکن جو اس میں ناکام ہو گیا, جو اس میں خائب و خاسر ہو گیا, فما بعدہ اشد منہ, تو اس کے دوسری منزل جو آنے والی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں, خود فیصلہ کریں اپنے آپ کا کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ خوف ہے, کیا ہم موت سے بے پرواہ ہو چکے ہیں, ہمیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ہی رہیں گے, ہمیں اس دروازے کو کراس نہیں کرنا, پار نہیں کرنا ہے. یقینی طور سے ہر کسی کو اس دروازے سے گزرنا ہے, ہر کسی کو یہ دروازہ پار کرنا ہے اور اس عالم برزخ کی طرف کوچ کرنا ہے. پھر ہم اور آپ تیاری کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہم اور آپ اس دن کے لیے تیاری کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ چیز بالکل کامن ہے, ہر کوئی جانتا ہے, سمجھتا ہے اس چیز کو کہ ہمیں جو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کہیں دوسرے شہر جانا ہے, کسی دوسرے کنٹری, کسی دوسرے ملک میں ہم کو جانا ہے, تو کیا کرتا ہے وہ اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے, وہ اس کے لیے پاسپورٹ ویزے کا انتظام کرتا ہے. اسی طریقے سے جو وہاں کے رہنے والے, جو وہاں سے آئے, ان سے بات چیت کرتا ہے, معلومات حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ہمیں اس چیز کی خبر دے دی گئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, تمہیں یہاں سے کوچ کرنی ہے, وہ حدیث یاد کیجئے. اللہ کریم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا کے اندر تم مسافر بن کے رہو, یہ مت سوچو کہ یہ ہمیشہ کی جگہ ہے. سامعین کرام, جب ہم مسافر ہیں تو ہمیں جہاں پر جانا ہے, جو ہماری منزل ہے, اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں پہلے تیاری کرنی چاہیے. رخت سفر ہم کو تیار کرنی چاہیے. سفر میں کیا کیا چیزیں کام آنے والی ہیں ہمیں اس کو تیار کرنی چاہیے. سامعین کرام, کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کیا ہمیں اس چیز کا یقین, اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے اور ہمیں قبر کے دروازے سے پار ہونا ہے؟ سامعین کرام, ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں, زبان سے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں, نہیں ہم بھی مومن ہیں, کلمہ پڑھنے والے, اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. لیکن یہ صرف زبان قال سے ہوتا ہے, زبان حال سے ہمارے حرکات اور سکنات اس کی مخالفت کرتے ہیں اور صاف طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ کہنے کی باتیں ہیں, لوگ کہتے ہیں کتابوں کے اندر ہے, لیکن ہمیں اس فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو بس یہی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر جی لو, دنیا کو جنت بنا لو, آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. سامعین کرام, آپ احادیث کا مطالعہ کریں, آپ قرآن مقدس کو پڑھیں, آپ کے سامنے وہ سارے کے سارے واقعات کھلے الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں. میں آگے بڑھتے ہوئے پھر بیان کروں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے, جو اس میں کامیاب ہو گیا اس وہ بعد والی منزل بھی اس کے لیے آسان ہوگی, اور جو اس منزل میں ناکام ہو گیا اس کے بعد والی منزل اس کے لیے کہیں زیادہ اس سے سخت ہوگی. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی اور منظر نہیں دیکھا. قبر کا جو منظر ہے اس سے بھیانک میں نے کوئی اور منظر نہیں دیکھا. سامعین کرام, ایک چیز کو یہاں پر بھی یاد رکھیے کہ جو مومن ہوتا ہے, جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے, اس کو موت کے وقت افسوس نہیں ہوتا. اس کو جب اس کا جنازہ تیار ہو کر کے جب لے جاتے ہیں گھر والے, اس کو تکلیف نہیں ہوتی, اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے اور کہتا ہے قدمونی قدمونی, جلدی کرو جلدی کرو. لیکن اس کے برعکس جب ایک فاسق و فاجر ہوتا ہے, ایک منافق ہوتا ہے, ایک گنہگار ہوتا ہے, جب اس کو نہلا دھلا کر کے قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ چلاتا ہے یا ویلہا, ہائے افسوس, کیا ہو رہا, کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے. سامعین کرام, یہ فرق اور یہ گناہ اور برائی کے اثرات اور یہ اچھائی کے اثرات, نیک کام کے اثرات, یہ انسان کو اسی وقت احساس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ قبر کے اندر نہیں گیا ہے. قبر کے اندر جب پہنچتا ہے پھر اس کا جو آزمائش کا سلسلہ ہے وہاں شروع ہوتا ہے اس کا. کہ ایک حدیث میرے سامنے ہے جن میں سے میں چند ایک کو انشاءاللہ بیان کروں گا. سب سے پہلی حدیث کہ جب بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے, بندہ جب قبر کے اندر دفن کر دیا گیا, جب اس کے گھر والے رشتہ دار واپس آتے ہیں, چند قدم وہ قبرستان سے دور ہوتے ہیں, منکر نکیر فرشتے آتے, دو فرشتے آتے. اگر مدفون شخص, قبر کے اندر دفن کیا ہوا شخص اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اچھے فرشتے آتے ہیں, خوبصورت فرشتے آتے ہیں,
اس کے لیے خوشخبری لے کر کے آتے ہیں. لیکن ہاں یہ بات حق ہے کہ ان سے بھی انٹرویو ہوتا ہے, ان کا بھی امتحان ہوتا ہے, ان سے بھی سوال جواب ہوتے ہیں. قبر کے اندر ہر کسی سے پوچھ تاچھ ہوتا ہے, پھر چاہے وہ متقی پرہیزگار ہو یا پھر وہ فاسق و فاجر ہو. اگر نیک لوگ ہیں, اچھے مومنین ہیں, متقین پرہیزگار لوگ ہیں, تو ان سے سوال کیا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال جو میں حدیث پیش کروں آپ کے سامنے, ابن ماجہ کی روایت ہے, اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر منکر نکیر آتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں مومن بندے سے کہ تم نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو, تم اس آدمی کے بارے میں, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شکل دکھائی جاتی ہے اور بعض میں آتا ہے نام لیا جاتا ہے کہ تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے. مومن بندہ ہوتا ہے اور فوراً پکار کے بولتا ہے اشہد انہ رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. لیکن اسی کے برعکس ایک فاسق و فاجر اور ایک گنہگار کے سامنے جب یہ سوال رکھا جاتا ہے, یہ پوچھا جاتا ہے اس سے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تم اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, ہائے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں, مجھے نہیں خبر, مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے, یہ کس لیے دنیا کے اندر آئے تھے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین, اللہ کے نے فرمایا اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے آواز آئے گی اس متقی کے لیے ان قد صدق, اس نے سچی بات کہی ہے, لہذا اس متقی پرہیزگار کے لیے, اس مومن کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو, اور اسے کہا جائے گا نم کنوم العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے, اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا, کوئی اس کو پریشان نہیں کرتا. لیکن اس کے برعکس جب فاسق و فاجر ہوتا ہے تو جب وہ جواب دیتا ہے ہاں لا ادری, مجھے نہیں معلوم, اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا, اس کے پاس سب کی ساری چیزیں مہیا تھی, ساری کے سارے وسائل ذرائع موجود تھے, اس کے باوجود اس نے نافرمانی کی ہے. لہذا اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو, جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو, اور قبر کو اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے, یہاں تک کہ اس کی دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں میں جا کر کے مل جاتی ہیں. سامعین کرام, پھر قبر کے اندر کام کیا چیز آئے گی. انسان دنیا سے جاتا ہے, دوسرے دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے, اور پہلے ہی منزل پر ناکام خائب و خاسر ہوتا ہے. کیا کرے وہ کامیاب ہو جائے, کون سی چیزیں اس کے ساتھ آنے والی ہیں, کیا چیزیں ہیں جو اس کو اس نجات دلا سکتے ہیں, کیا چیزیں ہیں جو عذاب سے اس کو بچا سکتے ہیں. سامعین کرام, اس کی بھی طرف اللہ کے نبی نے رحمت فرما دی ہے. سامعین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایک مومن کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے, مومن کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے. قبر ایسا جگہ ہے جہاں پر اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا, لیکن قبر کے اندر اس کے نام اعمال جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ جاتے ہیں. اگر نیک بندہ ہے, متقی پرہیزگار ہے, وہ سارے کے سارے نیک اعمال جو اس کے ہیں خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا مونس ہوں, میں تیرا رفیق ہوں, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اکیلا نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن اسی کے برخلاف اگر فاسق و فاجر ہوتا ہے, گنہگار ہوتا ہے, تو اس کا بھی نام اعمال انتہائی بد شکل انداز میں اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں. وہ دیکھ کر کے پریشان ہو جاتا, ڈر جاتا ہے. سامعین کرام, نیک اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے کہ اس کے ساتھ جاتا ہے, پہلے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اهله وماله وعمله فیرجع اهله وماله ویبقى عمله. صحیح بخاری حدیث نمبر 6514 اور صحیح مسلم کے اندر 2960 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب مردہ ہوتا ہے کوئی, دنیا سے جب کوچ کرتا ہے تو قبر تک تین چیز ساتھ جاتی ہیں اس کے. یتبع المیت ثلاث, تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, اس کے پیچھے جاتے ہیں. کیا کیا؟ پہلا اس کا اہل و عیال, دوسرا اس کا مال, تیسرا اس کا اعمال. یہ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تین چیز اس کے ساتھ جاتی ہے, لیکن دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک چیز اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتی ہے. واپس کیا کیا آتی ہے؟ کسی کا بھائی قبر کے اندر اپنے بھائی سے دفن ہوا ابھی تک, کسی کی ماں اپنے بیٹی کے ساتھ ابھی تک قبر کے اندر دفن ہوئی, کسی کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ابھی تک قبر کے اندر دفن ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اہل و عیال سب سے پہلے وہاں سے ہٹتے ہیں, اہل و عیال سب سے پہلے وہاں سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ مال. مال مال جس کے لیے انسان سارے کے سارے حدود کو پامال کرتا ہے, حرام و حلال کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے.
माल हासिल करने के लिए, माल कमाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए मुतब्बे किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि देखो ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो ईमान वालो, देखो कहीं तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारे ये औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। मैं हालात को बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है हालात को बयान करने के। क्या आज माल और औलाद की वजह से हम अल्लाह को नहीं भूले हुए हैं? क्या हम माल और औलाद के मुस्तकबिल बनाने के लिए दीन को बालाए ताक नहीं रख दिए हैं? हमारा भी दीन से कोई ताल्लुक है? हर कोई अपने आप का जायजा ले, अपने आप का मुहासबा करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया यही दो चीजें जिसके लिए इंसान आखिरत को बर्बाद करता है, जिसके लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, यही दो चीजें हैं जो सबसे पहले वापस छोड़ के चली जाएंगे। पहली चीज रहेगा उसके अहल अयाल, जिसके लिए वो खुश करने के लिए हराम और हलाल की तमीज खो करके बस घर वालों को खुश करना है, भाई को खुश करना है, माल इकट्ठा करना है, वही सबसे पहले छोड़ करके आएंगे। दूसरा माल छोड़ करके आएगा, माल भी वहां से उसको बाय बाय करके चलाएगा, मैं तेरे साथ कब्र जाने वाला नहीं हूं। आप सब मुशाहिदा करते हैं, हर कोई देखता है कि क्या किसी के कब्र में उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी कागजात डालते, कोई प्रॉपर्टी कोई कागजात डालता है कब्र के अंदर? या उसके पास मेरे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे थे, उसका भी अब्बू के साथ तफर कर दे? कोई करता है ऐसा? नहीं करता। ना माल साथ जाने वाला, ना औलाद साथ जाने वाले, ना अहले अयाल कोई काम आने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबका वाहिदुन, एक चीज उसके साथ बाकी रहती है, एक चीज उसके साथ कब्र के अंदर भी जाती है। क्या है वो? अमालुहु व अमलुहु, उसके अमल, उसके अमल, उसके डीड्स, जो कुछ उसने किए हैं, अगर अच्छे अमल किए हैं फिर भी उसके साथ जाएंगे, बुरे अमल किए हैं फिर भी उसके साथ जाएंगे। अब हम और आप खुद अपने आप का मुहासबा करें, अपना जायजा लें कि हमने क्या किया है। हमने नेक अमल किए हैं, अगर नेक अमल किए हैं तो वही अमल हमारे कब्र के अंदर रोशनी का बाइस बनेगा, वरना अंधेरे में ही रहेंगे हम लोग। दुनिया के अंदर, घरों के अंदर हम और आप रहते हैं, कुछ लम्हे के लिए लाइट करंट कट जाती है, अगर चली जाती है, कितनी तकलीफ होती है। हर सिस्टम, पूरा मामला जहां था वहीं रुक गया, ठप हो गया। ऐ दुनिया के अंदर रोशनी के दिलदादा लोगों, जरा उस वक्त को भी याद करो, सोचो, वो कब्र जो बस 2 गज की होगी, वो कब्र जिसके अंदर कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं, वो कब्र जिसके अंदर ना तो एसी है, ना पंखा है, ना कूलर है, कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या है? बस आप हो, मिट्टी है और आपका अमल है, आप और आपके अमल साथ में है। जरा से वक्त के लिए हम गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, जरा सा वक्त के लिए हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, अंधेरे को बर्दाश्त नहीं करते। क्या हमने उस दिन की तैयारी की है कि वहां पर न जाने कब तक, जब तक कयामत कायम नहीं हो जाएगी, जब तक अल्लाह ताला दोबारा उठा नहीं देगा, तब तक हम उसके अंदर रहेंगे, कब्र के अंदर। हमने उसकी तैयारी की है, हमने अमाल किए हैं उसके लिए, हमने अच्छे अमाल किए हैं जो हमारे कब्र के अंदर रोशनी करे। क्या हमने ऐसे अमाल इकट्ठा किए हैं जो तन्हाई में हमारे लिए मोनिस बने, बात करने वाला बने, तसल्ली देने वाला बने? नहीं किया है हमने, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह इसको तौफीक दे। सामईन किराम, अब सिलसिला शुरू होता है सवाल और जवाब का। जब फरिश्ते, जब उसके घर वाले, उसके अहल अयाल उसको छोड़ करके चले जाते हैं, मुनकर नकीर आते हैं। आमतौर से हमारे यहाँ बयान ये बताया गया है कि 3 सवालात, कौन कौन? मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबियुक, ये 3 सवाल ना, 4 सवाल हैं। एक सवाल को न जाने के लोगों ने या तो कम बयान किया या बयान ही नहीं किया। जो मेरे सामने हदीस है, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, उसके अंदर है सुनन अबी दाऊद की हदीस, किताब सुन्ना, हदीस नंबर 4753, 4753 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 सवालात से किए जाएंगे। पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तू अपना रब किसको समझता था? दुनिया में तू किसके आगे झुका करता था? दुनिया में तो किसको अपना राज़िक, रसा, मालिक समझता था? दूसरा सवाल क्या होगा? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? तेरा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होगा मन नबियुक, तुम्हारे नबी कौन है?
نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اور چوتھا سوال جو ہوگا وہ ان تمام سوالات سے کہیں زیادہ اہم ہے، وما یدریک، ان تمام سوالات کے جواب تمہیں ملے کہاں سے؟ مومن ہوگا پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ متقی پرہیزگار کہے گا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اسلام کے اصولوں پر چلنے والا ہے، جو رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار ہے، وہ یہ جواب دے گا۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا وما یدریک، یہ تمام چیزیں تمہیں ملی کہاں سے؟ تمہیں ان تمام سوالوں کا جواب ملا کہاں سے؟ اس وقت مومن جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کے فرمان کو پڑھا، فآمنت بہ، پھر میں اس پر ایمان لایا، فصدقت، تو میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ یعنی جب اس سے پوچھا جائے گا کہ معلوم کہاں سے، وہ تو حوالہ کیا دے گا؟ میں نے اللہ کے فرمان کو سنا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ حدیث رسول کی شکل میں ہو۔ اس کے برعکس جب فاسق و فاجر سے پوچھا جائے گا، جب گنہگار سے پوچھا جائے گا، منافق سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، وہ یہی بولے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تمہارے رسول کون ہے؟ ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا، پھر وہ خود کہے گا کہ میں نے وہی بات کہی جو میں نے سنی، یعنی سنی باتوں پر ہم عمل کرتے رہے۔ فرشتے اسے کہیں گے کہ تم نے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور نہ ہی تم نے پڑھا۔ سامعین کرام، ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، حالت حاضرہ کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارے درمیان جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیا وہ قرآن مجید پڑھنے والی ہے؟ کیا وہ حدیث رسول کو پڑھتی ہے؟ یا محض صرف اور صرف سن کر کے میرے بڑے صاحب نے یہ کہا، میرے پیر جی نے یہ کہا، میرے حضرت جی نے یہ کہا، میرے عالم، میرے مفتی صاحب نے یہ کہا، کہہ کر کے عمل پہ عمل کرتے جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے تحقیق کی؟ واللہ اللہ رب العالمین اس روز فرشتوں سے کہلوائے گا، ان سے کہو کہ نہ تو تم نے اپنے عقل کا استعمال کیا اور نہ ہی تم نے خود قرآن کو پڑھا، نہ تو اللہ کے فرمان کو تم نے سیکھا۔ سامعین کرام، قبل اس کے کہ ہمارا محاسبہ ہو، قبل اس کے کہ ہم ان تمام ڈانٹ اور ڈپٹ سے دوچار ہوں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی موت سے بچنے کا ضمانت نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر آیت 78 میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، ہم انسان ہیں نا، ہم اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، ہم جو بھی چاہے اپنے لیے بچاؤ کا سارا سامان کر لے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر مضبوط سے مضبوط قلعہ تیار کر لیں، ہمیں موت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، موت خود آئے گی۔ اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ہمیں نہیں جانا موت کے پاس، موت خود ہمارے پاس چل کے آئے گی، ہم کہیں بھی رہیں گے اگر ہم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر رہیں گے۔ ساری کے ساری ٹیکنالوجی فیل، سارے کے سارے ہتھ کنڈے فیل، سارے کے سارے جال سازیاں، سارے کے سارے بچاؤ کے سامان فیل، دھرے کے دھرے رہ گئے۔ موت آئے گی اور اپنا کام کر کے جائے گی، ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گی۔ اس وقت مجرم جو ہوگا، جو ظالم ہوگا، وہ کہے گا لولا اخرتنی، اللہ تو نے مجھے ذرا سی مہلت کیوں نہیں دے دی، ذرا سی مہلت دے دے، کیا کرنا تجھے، مہلت نے کیا کرنا ہے؟ تو کہے گا فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تم مجھے ذرا مہلت دے دے، میں صدقہ خیرات کر لوں، نیک کام کر لوں اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جاگنے کے عالم میں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس وقت نہ تو انسان کی توبہ قبول ہوگی، نہ اس کے کوئی نیک کام قبول ہوں گے، جب حلق کے اندر جان پہنچ جائے گی، ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ معاملہ آئے تو ہم توبہ کریں گے؟ کیا جب ہم لاغر کمزور ہو جائیں گے، لاچار ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، تب ہم جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ہم نے اس دن کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی تو ہماری عمر 18 سال 20 سال کی ہے، عمر ہم مریں گے، ہم تو مریں گے 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، ہم 70-60 سال کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، ذرا غور کرو، کیا ہم روزانہ روزمرہ کے حادثات کو نہیں دیکھتے؟ روزمرہ کے حادثات کو نہیں دیکھتے؟ ایکسیڈنٹل ہوتے رہتے ہیں، ایک ساتھ 3-3 4 لاشیں اٹھتے ہیں گھروں سے، ہمیں اس وقت نہیں ملتا، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم بھی اپنے لیے تیاری کر لیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے وسلم کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح،
جب تم رات کر لو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب تم صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو. نہیں معلوم کس گھڑی کہاں کس جگہ کس حالت میں موت آ جائے اور اللہ کا بلاوا آ جائے. ہمیں جانا پڑے گا, ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں ملے گی. سامعین کرام, بتانا یہ ہے, کہنا یہ ہے کہ ہم اور آپ جو غافل ہیں مال اور اولاد کے چکر میں, اپنی آخرت سے اللہ کے ذکر سے خدا کے واسطے پلٹ آؤ, خدا کے واسطے لوٹ آؤ. ابھی بھی مہلت ہے, ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. آپ توبہ کریں, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں, عہد و پیمان کر لیں, اللہ تعالیٰ اب میں تیری خلاف ورزی نہیں کروں گا, تیرے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا, جو عمل کروں گا تحقیق کی بنیاد پہ کروں گا, سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کروں گا. تب تو ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں, وگرنہ ناکامی اور نامرادی ہماری مقدر بننے والی ہے. پھر ہم جانے, ہمارا اعمال جانے, اور اللہ رب العالمین کی یہاں ناانصافی نہیں ہوتی, انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. ہم